أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں شروع اس بات سے کروں گا اس مختصر سے وقت میں کہ جتنے اس مسجد کے اندر علاقے سے تشریف لانے والے احباب، ہمارے بزرگ بھائی اور ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، میں ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے آپ سب بھائیوں کا، تمام عمائدین علاقہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. مجھے جو بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ موضوع تو بہت جذبات کا حامل ہے. میں اس کا پہلا حصہ یہ بیان کرتا ہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ امت مسلمہ کے حکمرانوں اور امت مسلمہ کے علماء اور امت مسلمہ کے عوام کا اجتماعی فریضہ ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے نا فرضیت کا، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ کچھ علمی بحث ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. میں اس کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اور آپ بھائی ماشاءاللہ آج تعلیم کا دور ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، مدارس بڑی تعداد میں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا الا تفعلوہ، اگر تم نے جہاد کا یہ کام نہ کیا. اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ مجھے بھی، آپ کو بھی، کشمیر کو بھی، فلسطین کو بھی، سعودیہ کو بھی، پاکستان کو بھی، مشرق کو بھی اور مغرب کو بھی، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں. اگر تم نے یہ جہاد کا کام نہ کیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تکن فتنۃ فی الارض، زمین فتنے سے بھر جائے گی، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد یہ دنیا کے اندر شروع ہو جائے گا. تو کیا میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ اگر کوئی بھائی برا نہ مانے تو آپ اپنے موبائل سیٹ کو تھوڑی دیر کے لیے نا سائلنٹ کر دیں تاکہ کال آئے تو بعد میں آپ اس کو جواب دیں. میرے بھائیوں ذرا دیکھیے تو صحیح، کیا اس وقت دنیا کے اندر مسلمان غالب ہیں؟ جانبداری سے جواب اس کا صاف ہے، ہم مغلوب ہیں. موجود ضرور ہیں لیکن مغلوب ہیں. آج اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری تعداد بہت بڑی تعداد ہے. اور میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات بس شاید کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہوں، یا میری ضرورت ہے، یا میں نے آپ کو سنانا ہے کہ دشمن اسلام وہ کام جو تیر سے، تلوار سے، بندوق سے، گولی سے، میزائل سے، بم سے، اسلحے سے، بارود سے نہیں نہ کر سکا، وہ کام اس نے ہمیں آپس میں پھاڑ کے کر لیا ہے.
माने गौर कर ले। अब गौर कर ले, वो काम कर लिया है। देखिए ना, मुझे याद है, आपको क्या बुरहान वानी क्या आपको भूल गया है कि वो 22-24 साल का एक नौखेज नौजवान, वो यूनिवर्सिटियों का पढ़ा हुआ, वो खड़ा होता है बुरहान मुजफ्फर वानी, और फिर चंद महीनों के अंदर इस तहरीक को पहाड़ों से, वो दूर जंगलों से निकाल कर शहरों में, श्रीनगर में, सोपोर में, अनंतनाग में, जम्मू में, कठुआ में, इन बड़े बड़े सारे इलाकों के अंदर मुसलमानों को खड़ा कर देता है। जरा सोचिए तो सही, वो बंदा कितना मुखलस होगा। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? वो कितना मुखलस होगा। और मुझे वो दिन भी याद है, मैंने कश्मीर में कदम रखा ना, अभी हमारी लश्कर-ए तैयबा, अब तो पाबंदी चलो पहले थी, अब तो मामला खत्म हो रहा है। हमारे तो चंद शहदा थे अंदर, गिनती के, हमें पता था फलां इलाके में फलां शहीद हुआ है, हमारा भाई फलां इलाके में फलां शहीद हुआ है। लोगों के अंदर ना हमारी पहचान नहीं थी, लोगों के अंदर हमारी पहचान नहीं थी। और फिर इस हमारे इस पाकीज़ा खून, मुजाहिदीन के खून के नतीजे में, जिसमें एक नाम मैंने आपको गिनवाया है और हजारों नामों को मैं नहीं जानता, हजारों नामों को मैं नहीं जानता, उनकी बेमिसाल कुर्बानियों की वजह से ये कश्मीर के अंदर सूरत हाल बनी। कश्मीर से मेरी मुराद मकबूजा कश्मीर है, जो इंडिया के कब्जे में है। उसकी बात, वहां ये सूरत हाल बनी कि इधर मुजाहिदीन हमला कर रहे होते थे, किसी कैंप के अंदर घुसे होते थे, उनके किसी कॉन्वॉय के ऊपर हमला कर रहे होते थे, उनकी किसी गाड़ी को हिट कर रहे होते थे, उनके किसी घेरे में आकर उनके मुकाबले में लड़ रहे होते थे। और उधर सूरत हाल ये होती थी, ये 2016-17 की बात मैं आपको कर रहा हूं, कि हजारों की तादाद में, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में कश्मीरी लोग, बड़े और जवान, बूढ़े और बच्चे, औरतें, ये जनाब बाहर निकलकर गलियों में, बाजारों में, सड़कों में आकर इंडियन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रही होती थी। और मुझे वो इंडियन मीडिया का तबसरा भी याद है, वो कह रहा था कि अंदर गोली चल रही है, बाहर गाली चल रही है। अगर मेरी जुबान थोड़ी बहुत आपको ना समझ आए तो मैं पेश की माजरत करता हूं, क्योंकि थोड़े लहजे का फर्क होता है। कह रहे उसका हमें खबरें हम सुन रहे थे, अंदर फाइट हो रही थी, और इंडियन मीडिया का, इंडियन टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए लोग वो कह रहे थे, ये तबसरा कर रहे थे कि अंदर हमारी फौज के खिलाफ गोली चल रही है और गलियों के ऊपर हमारी फौज के ऊपर गाली चल रही है। लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जब हम पीछे हट गए, आपके ज़हन में ये बात आएगी कि भाई हमारा क्या कसूर है। मानता हूं आपका कोई कसूर नहीं है, हमने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जब हम पीछे हट गए, मैं इसलिए ये कह रहा हूं हम का लफ्ज, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्मत एक बिल्डिंग की तरह है, जिसकी एक ईंट एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को मजबूत करता है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से को सपोर्ट करता है। जब हम सुस्त पड़ गए, हमारी हुकूमतें दब गई और इन्होंने वो बहाने किए, किसी को बात मुमकिन बुरी लगे, इन्होंने वो बहाने किए कि पाकिस्तान बड़े दबाव के अंदर है, हम फेस नहीं कर पा रहे। ये कह रहे हैं कि कश्मीर की तहरीक यहां से लॉन्च हो रही है, आप थोड़ा साइलेंट हो जाए।
لشکر کے اور دوسرے مجاہدین کو سائلنٹ کیا. آج پھر نتیجہ دیکھ لیا. کیوں نہیں؟ آپ ممکن آپ خوش ہو کہ بھائی پھر ٹھیک ہے یہ بھوکتے ہیں. کسی غلط فہمی میں رہے گا. میں یہ بات ضرور کروں گا، پہلے میں اپنی بات یہ جو کر رہا ہوں وہ سن لیں. جب ہم پیچھے ہٹے ہم انہیں گھسیٹ رہے تھے، اور واللہ وہ دن یاد کریں، میڈیا والے بھائیوں کو یاد ہوگا وہ کلپ جب ہندوستان کا وزیر اعظم منموہن سنگھ سلامتی کونسل UN کے ڈیسک پہ کھڑے ہو کر اس نے یہ تقریر کی تھی کہ ہندوستان کے انڈیا کے سالمیت کو مجاہدین سے خطرہ ہے. اتنی بڑی اس نے بات کی. اور آج ہم کہاں پر ہیں؟ خاموش نہیں، خاموشی سے بات تھوڑی سی آگے ہے. آج ہم یہاں پر ہیں کہ ہمیں وہ بلوچستان میں مار رہے ہیں. اور میں سوچ رہا تھا کیونکہ ہماری مجبوری بھی ہے، ہم نے تو خون دیا ہے، ہمارے تو بھائی شہید ہوئے ہیں، ہماری تو بہنوں کے خاوند شہید ہوئے ہیں، کشمیر سے لے کر مظفر آباد سے لے کر سندھ کراچی تک، KPT سے لے کر بلوچستان تک ہم نے تو اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قربانیاں دی ہیں. لیکن آج وہی وہ سین ہمارے اوپر دوہرا رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، بات صحیح اور سچی یہ ہے، ہوش کے داخل نے یہ حکمران حضرات جو بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لہذا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بہت ہی تنقید کرنے کی، اور سیدھے ہو کے کھڑے ہو. واللہ میں جذباتی بات نہیں کرتا. کل ایک کشمیر کے بہت بڑے لیڈر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ہمارے ساتھی اندر جانے کے لیے لڑکے تیار نہیں ہیں، کشمیر کے لوگ تیار نہیں ہیں، کہ یہ اعلان تو کریں، پھر دیکھنا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک مانگیں گے 10 جائیں گے، یہ 10 کا مطالبہ کریں گے سینکڑوں جائیں گے. میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے آج دنیا کفر کا کلچ ٹوٹ رہا. آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر. کچھ میرے بھائی، میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ میں کسی کا تنخواہ دار ہوں، یہ ذہن میں رکھنا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں میں نہ کسی کا نمائندہ ہوں، صرف اپنی جماعت کا نمائندہ ہوں، سیدھی سی بات ہے. نہ میں کسی کا تنخواہ دار ہوں. مجھے اگر سپورٹ کرتی ہے تو میری جماعت کرتی ہے بس. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، شاید بات ذہن سے نکل گئی. اس وقت کشمیر کے اندر جو تحریک ہے، ہاں پاکستان کی سالمیت، اس کو اسی بنیاد پر ہمیں لانا ہوگا. یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، اگر آپ تھوڑا سا اپنی تاریخ کو جانتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہوا یہ کہ پورے ہندوستان کے جنوب سے لے کر پورا ہندوستان یہ جو تھا بر صغیر، اس کے وہ جناب جنوب سے لے کر شمال تک، اور مشرق سے لے کر مغرب تک، ہم سارے کے سارے چند ہزار انگریز کے غلام بن گئے. اور پھر کیا ہوا؟ میں آپ کو یہ بتا دوں، کسی کے ذہن کے اندر کوئی غلط فہمی ہے، جب اس کا کلچ ہو گیا 1857 کے بعد، اس نے وہ چن کے بندے مارے، تنظیمیں ختم کی، قتل کیا، علماء کو، میرے علاقے اکاڑے کے رائے احمد نواز کھرل، ایسے لوگ جو میدانوں کے اندر کھڑے تھے، چن کے ان کو شہید کیا، علماء کو قتل کیا، پھانسیوں کے گھاٹ چڑھایا. آج جب کہ پورا کفر، یہ بات عین حقیقت ہے، جس کی قیادت امریکہ کرتا ہے، وہ شکست کھا چکا ہے افغانستان میں مجاہدین کے ہاتھوں، وہ 22 سال میں کچھ نہیں کر سکا. اور وہ یہودی جو یہ کہتے تھے کہ ہم نیچے جو پتہ بھی گرتا ہے، ہمارے پاس اتنے جناب آلات ہیں، ہم
کی کسی جو ہے وہ یہودی انٹیلیجنس کو پتہ نہ چل سکا، جس دن انہوں نے اٹیک کیا اس دن بھی پتہ نہ چل سکا، حتیٰ کہ وہ ان کے جرنیلوں کو ان کی چھونیوں سے گردنوں سے پکڑ کے لے آئے۔ اور اس سے بڑی بات جس میں دنیا حیران رہ گئی کہ پورے 14 ماہ ان لوگوں نے ان کے جرنیلوں کو اور ان کے فوجیوں کو کہاں رکھا، کس زمین میں رکھا، کس آسمان میں رکھا، اللہ کی قسم ان کی تیاریوں پر قربان جائے۔ اتنی بمباریوں کے باوجود 36 مربع کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ بنجر بنا دینے کے بعد وہ اپنے مغوی نہ پیان چھڑا سکے، حتیٰ کہ اللہ نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ 3 مجاہدین مقابلے میں 300 فلسطینی چھوڑے گئے، 3 یہودی اور مقابلے میں 300 فلسطینی رہا ہوئے۔ پھر اگلے سٹیپ میں 6 انہوں نے یہودی چھوڑے، 600 مجاہدین رہا ہوئے، اور ان میں سے کتنے وہ مجاہدین بھی تھے جو گزشتہ 26 سال سے جیلوں کے اندر جنگل رہے تھے۔ دکھایا کہ نہیں یہ چنجے سین؟ کیا آپ اگر بے خبر ہیں تو جائیے خبر پڑھ لیجئے۔ میں واللہ یقین جانیے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان کی تیاریوں کی کہ کس قدر ان کی تیاری تھی، انہوں نے کس قدر اپنے مشن کو خفیہ رکھا، اپنی سرنگوں کو خفیہ رکھا، کہ 14 مہینے بمباریاں کرنے کے بعد، پورے غزہ کو کھنڈر بنا دینے کے بعد وہ ان تک نہیں پہنچ سکے۔ اور جب معاہدہ ہوا، اللہ کی قسم یہ امریکی صدر سے لے کر نیتن یاہو تک سارے کے سارے اللہ کی قسم ذلت کے آنسو بہا رہے تھے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کون سی فتح ہے؟ اور میرے بھائیوں بات تو وہ پہلے ہی گئے تھے۔ وہ کون سے دن ہے جس دن ان پر بمباری نہ ہوئی؟ اب انہوں نے دیکھ لیا، اور یہ بات میں پورے شرح صدر سے کہہ رہا ہوں۔ اب انہوں نے جب ان کو یہ پے در پے شکستیں ہوئی، امریکی فوج پسپا ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ ساری گیم کے پیچھے، ان مجاہدین کے پیچھے، اس ساری گیم کے پیچھے کون سا ملک ہے؟ آپ کہیں گے جی بل بڑے آتے ہیں، میرے بھی آتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے کہ تھوڑے سے وظیفے کے ساتھ گھر کس طرح چلتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ ابھی میں 12,000 کا بل بھر کے آیا ہوں گیس کا، ہمیں پتہ ہے کس کہاں سے لیے ہیں پیسے۔ لیکن جب نظریں پڑی ہوں، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، ان کی انٹیلیجنس رپورٹس، ان کے بہت سارے انٹیلیجنس کے ذرائع، یہ بات سامنے آئی کہ سارے کے پیچھے پاکستان ہے، پاکستان کے عوام ہے، پاکستان کے علماء ہے، پاکستان کی وہ جہادی تنظیمیں ہیں۔ اب ان کو ٹارگٹ کرو، ان کو پتہ ہے یہ نہیں لڑ سکتے۔ اور مجھے ایک میں نے ویسے کشمیر میں یہ منظر نہیں دیکھا، ہمارے افغانستان میں یہ منظر دیکھا ہم نے۔ مجاہدین نے جب یہ لڑائی ہو رہی تھی، یہ امریکی فوجیوں کو گھیرا ہوا تھا کسی جگہ پر، ان کی گاڑیوں پر فائر ہو رہا تھا، بات بڑی لمبی چلی گئی۔ اور یہ بات مجھے اس ساتھی نے بتلائی جو اس مارکے کے اندر شریک تھا، ورنہ میں دیانت والے سے کھڑا ہوں، کیونکہ کچھ باتیں میں کر نہیں سکتا، کچھ جو بتا سکتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتے ان کی طرف سے بھی فائر آ رہا تھا، اوپر سے ان کے ہتھیار تھے، لیکن ہم کروڑ اتنے تھے کہ وہ بڑے ہتھیار پھینک نہیں سکتے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی گاڑیوں سے یہ کون سا ہتھیار باہر آتا ہے۔ تو جب ہم نے ذرا غور سے دیکھا نا، غور سے، تو ان کی وہ جو بختر بند ٹائپ ان کی گاڑیاں تھیں جن کو پر گولی بھی نہیں اثر کرتی، اس کے اندر سے شاپروں سے کوئی چیز باہر پھینکی جا رہی ہے۔ تو جب بات کا اختتام ہو گیا، ہم اپنی طرف نکل گئے، مجاہدین اپنی طرف نکل گئے، وہ اپنی طرف نکل گئے۔ بعد میں دیکھا کہ ان شاپروں کے اندر پخانہ تھا جو ان کے دلیر فوجی اندر یہ کر رہے تھے۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے سامنے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے میرے ساتھی شہید ہوئے ہیں۔
ہاتھوں میں شہید ہوئے ہیں. آج تک یہ ذلت میں منظر ہم نے نہیں دیکھا. میرے ساتھی کو خیر لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا مولوی صاحب خیر لگ گیا. اور کیا ہوا؟ اتنی آخری اس کی کلمے تھے اور دنیا سے رخصت ہو گیا. ساتھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا. ہم نے سمجھا کہ شاید ہم نے اس کو ہلایا. کیا ہوا ہے؟ خیر تو ہم بھی دیکھ رہے تھے خون بہ رہا ہے. خیر لگ گیا. کہتا ہے میں تو آنکھیں اس لیے بند کیے ہوئے تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دیدار ہوگا تو تم نے مجھے ہلا دیا ہے. ہم نے کہا نہیں آپ بچ گئے. سائڈ پہ نکلے. علاج ہوگا انشاءاللہ. کہنے کا مقصد کیا ہے میرے بھائیوں کہ مجاہدین اللہ کے فضل و کرم سے اپنے رب کی تائید کے ساتھ میدانوں کے اندر کھڑے ہیں. آج وہ ہمیں توڑ رہا ہے. نہیں انشاءاللہ یہ نہیں ٹوٹے گا. ہم یہ مسائل حل ہوں گے اور ہم یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات ان کو بھی سمجھاتے ہیں, اپنے آپ کو بھی, آپ سب کو سمجھاتے ہیں. یہ ہندوستان مسلمانوں کا تھا. آپ کو پتہ ہے ہندوستان مسلمانوں کا تھا. ہم انشاءاللہ وہ تاریخ ان کو نہیں دہرانے دیں گے کہ ہندوستان میں پاکستان اور انڈیا کے اندر بسنے والے 50 کروڑ مسلمانوں کو یہ شہید کرے, عزتوں کو پامال کرے, مسجدوں کو برباد کرے اور اللہ کے بندوں کو اوپر جینا حرام کرے, مسلمانوں کو نیلام کرے. ہم انشاءاللہ یہ نہیں ہونے دیں گے. ان کی سازشوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ناکام بنائیں گے اور اللہ کی توفیق سے حالات بدلتے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں. آج اگر تم سمجھتے ہو اور تم نے کچھ لوگوں کو پروپیگنڈا کے اوپر لگا کر ہمیں ڈیوائڈ کر کے مارنا چاہا ہے تو انشاءاللہ العزیز میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں یہ جماعت اس نے کل بھی پاکستان کی بقا کے لیے کام کیا تھا. حافظ محمد سعید نے جو لوگ تیار کیے ہیں اللہ کی توفیق سے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے یہ ذہن ہے زلزلہ آئے, سیلاب آئے, دشمن آئے, دشمن کی یلغار ہو, اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل اسلام کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آخری تلوار ہے جس کے ساتھ انشاءاللہ ان مسلمانوں کا دفاع کیا جائے گا. آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ جس دلدل کی طرف ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا بل اگر زیادہ آ جائے گا تو میں اسلام کا پردہ پھاڑ دوں گا. ہوش سے نہ میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی جبر ناروا آئے گا تو میں اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دوں گا. اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مالی مجبوری کی وجہ سے میں دب گیا تو میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مرنے والے اس ملک کے اور اپنے عقیدے کے خلاف کوئی بات شروع کر دوں گا. اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوگا. حالات بدلتے رہتے ہیں. حالات انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے, بہتر بھی ہو جائیں گے. اللہ اچھے لوگوں کو بھی لے آئے گا. یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک بنا, یہ کروڑوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد ملک بنا, یہ لاکھوں شہادتوں کے بعد بنا. یہاں سے ٹرین میں بھر کے لاہور میں جو پہنچی تھی وہ ہمارے آباء و اجداد کے شہداء کی لاشوں کو لے کر آئی تھی. ہم انشاءاللہ ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے اور پورا پاکستان انشاءاللہ ان کی یلغار کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور ان کو اللہ کی توفیق سے ان کو اس ملک کو نہیں پھاڑنے دیں گے. نہ کسی فرقہ پرستی کی بنیاد پر, نہ کسی سیاسی کشمکش کی بنیاد پر, نہ کسی لسانیت کی بنیاد پر, نہ کسی علاقیت علاقائیت کی بنیاد پر. انشاءاللہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اگر پنجاب کو چھوڑ کر, سندھ کو چھوڑ کر, بلوچستان سے میرے نوجوان نکلے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نکلے ہیں اللہ کی توفیق سے. اگر سری نگر سے کوئی مجاہد نکلا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نکلا ہے. اگر اس تتا پانی سے, چکوٹی سے اور اس ہمارے علاقے سے شہید نکلے ہیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نکلا ہے. اگر کسی نے کوئی میری بات کی دلیل چاہیے تو آؤ تتا پانی کے علاقے میں جہاں عرب مجاہدین کی قبریں ہیں ان کا کوئی مفاد نہیں تھا, وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آئے. اسی طرح افغانستان کی چوٹیوں میں کوئی چوٹی ایسی نہیں جہاں پر پاکستان سے جانے والے اور پورے عرب سے آنے والے عرب مجاہدین
بنیاد پر پوری امت کو جوڑیں گے اور پوری قوم کو جوڑیں گے. میں بس اس سے زیادہ لمبی بات نہیں کرتا اور خوشخبری آپ کو سناؤں. خبروں کے اندر خبر پڑھا کریں. یہ جن بھائیوں کو ہے نا ذوق ہے خبر پڑھنے کا، خبر کے اندر خبر پڑھیں، سنیں، پھر انشاءاللہ جھوٹی بات نہیں. آپ ویڈیو کو دیکھ لینا. امریکی صدر نے یوکرینی صدر کو بلایا اور بلا کر اس کی بے عزتی کی، اور وہ انگلش کے اندر ہے، جس کو سمجھ آتی ہے وہ سن لے. اور اس میں بلا کر اس کی بے عزتی کو، اس نے کہا بے وقوف احمد گدے گدے، تو تیسری عالمی جنگ لگانا چاہتا ہے؟ وہ کدھر گئی بدماشی؟ بس تم 36 ملکوں کے نیٹو کے 37 ملکوں کے نیٹو اتحاد کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکے، ایک کو لگا نا مقابلے میں. تو اتنی کی ہے ان کی عادت، اتنی ان کی حیثیت ہے. اور اگلا اس نے یہ کہا ہے یورپ کو، اس نے کہا ہے میں 65% نیٹو کا خرچہ اٹھاتا ہوں، اب تم اٹھاؤ. اور آج کی خبر یہ ہے کہ وائس آف امریکہ، جس کا کام ہی ہمارے عیبوں کو اچھالتا ہے، تو انہوں نے خرچے کی وجہ سے وائس آف امریکہ کے سینکڑوں ملازمین کو فارغ کر دیا ہے. کو مزہ آیا کہ نہیں؟ سکی جی گانا شاید تو نہ مزہ آیا ہوئے، لیکن اللہ کی قسم ہمیں تو بڑا آیا. اور تم ہمیں کیا پھاڑو گے؟ انشاءاللہ آپ تم نے دیکھا نہیں، تم نے 71 میں تمہاری اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریہ لا الہ الا اللہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. لو میرے رب نے اب انہوں نے وہ اس کے سارے مجسمے اور سارا کچھ وہ اٹھا کر اسی خلیج بنگال میں پھینک دیا. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ زندہ باد. میرے بھائیوں، بہت ساری شاید میں باتیں کچھ دبی کچھ آپ کے سامنے کر دیا ہوں. ہم نے انشاءاللہ کھڑے ہونا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ اس جماعت پورے پاکستان کو جوڑ رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور بالدلیل یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ اسلامی ملک کا سب سے مضبوط ملک ہے، جس نے بدماشوں کے سامنے ایک رکاوٹ ہے. ہم نے انشاءاللہ دعا بھی کرنی ہے اور اپنی جو پازیٹیو کوششیں وہ کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. اور وہ ہمارے بھائی جو ہم بھی شکار ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ہم ان کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ خدا را اب ہم اپنے حقوق کے لیے ضرور بات کریں. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، لیکن کبھی ہم ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر چوٹ پڑے. بس پیچھے سارے ہے اس وقت حالات کا، سب لوگ، آپ کو نہیں پتا ہم پنجاب میں کتنے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، کیسے گھروں کے چولہے چل رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے یہ انتشار ہوتا ہے کچھ نہیں بچے گا. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ انڈیا، یہ ہندوستان جو ہند توا کے نظریے پر کھڑا ہے، مودی کا ملک، یہ یہاں کچھ نہیں چھوڑے گا، یاد رکھنا. پھر نہ یہ میری مسجد چھوڑے گا، نہ کسی دیوبندی کی چھوڑے گا، نہ کسی بریلوی کی چھوڑے گا. ہر اس غیرت مند کو یہ اٹھا کر تختہ دار پر لٹکا دے گا، جس طرح انگریز نے کیا ہے. ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا ہے، اور ہم حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں اگر یہاں ان تک کوئی بات پہنچانے والا ہے، خدا را عقل گھوش کے ناخن لو، معاملات کو درست طریقے سے سنبھالو، جہاد کا علم پھر سے بلند کرو. بلکہ اگر کوئی میرے دل کی بات پوچھے نا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ تمہیں مار رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ انڈیا سے سارا
डायरेक्टरेट हो रहा था, है वो हैंडलिंग हो रही थी, तो कोरोना अटैक, किस बात को देख रहे हो? किस बात को देख रहे हो? हम तो साथ रहते हैं, इसी तरह उनको ऊपर मारो, उनको जैसे वो तुम्हें ऊपर मारते हैं। ये क्या है कि तुम देखते रहो कि वो हमारी एक एक चीज को निशाना बना रहे हैं। करो हमला, अल्लाह के फजल को कुछ नहीं होता। अगर किसी ने शहीद होना है तो कौन, फिर हमने कौन सा जो है ना वो हजारों साल जीना है, ये उम्र तो ये 60-70 साल ही है ना। क्यों ये पस्ती हमने इख्तियार की है? मेरे भाइयों, आखिरी पैगाम सुनने और मुझे इजाजत दें। आपको पता है 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, बड़े बुजुर्गों को पता है ना, हमने काम किया था, पता है आप भाइयों ने काम किया था। यार कुछ हाँ या ना में जवाब तो देना। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान से इतना सामान आपने भेजा, यहाँ से भेजा, लोगों को हमने खाने दिए, खेमे दिए, इलाज किया, अस्पताल बनाए, सारा काम किया था ना। ये हाफिज सईद साहब ने अपनी जेब से तो नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ एक कलमा हक बुलंद किया था ना। इसी तरह आज उन्होंने कलमा हक बुलंद किया है। वो कलमा हक ये है फलस्तीन के हक में कि ठीक है वहाँ हम जाके लड़ नहीं सकते, ना हमें वीजा मिलता है, ना हम वहाँ, ना हमारी कोई ऐसी वहाँ अप्रोच है, लेकिन हम अपने उन भाइयों के जिनके मकानों को मिसाइलों से, बारूद से उड़ा दिया गया है, हम उनकी दोबारा रीतामीर जो है ना उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। आज भी हमारे भाई डॉक्टर नासिर हमदानी अपनी टीम के साथ वहां पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी खेप पैसों की इंशाल्लाह वो आपके सामने भी बयान कर दी जाएगी जब मेरे मोहतरम साहब के सामने बयान करेंगे। वो रवाना कर दी गई है और ये इतना मैं जरूर बता दूं जो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों डॉलरों में है। और आप भाइयों के तावन से उनके घरों की तामीर, उनके खुराक, उनके इलाज मुआवजा, इन सारे कामों के लिए इंशाल्लाह इसके लिए हमने अपना हिस्सा जरूर डालना है अल्लाह की तौफीक से जितनी हमारी इस्तिताअत है। और यहाँ भी हमने अपने अल्लाह को ये बात दलील के तौर पर दे दी है कि अल्लाह अगर फ़लस्तीन के हक में, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के हक में, फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के हक में, वहाँ की माँ बहनों के हक में अगर हम बात करते हैं तो पीछे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर हम कश्मीर के हक में बात करते हैं, वहाँ के मजलूमों के हक में बात करते हैं, वहाँ की हुर्रियत की आदत जो एक अरसे से पाबंदे सलासत है उनके हक में बात करते हैं तो पीछे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस यही हमारा पैगाम है। शायद आप तो बहुत अच्छी तकरीर सुनने आए हो, लेकिन माजरत मैं आपको बहुत अच्छी तकरीर नहीं सुना सकता। तो चले, जो टूटे फूटे जज्बात आपने इज्जत दी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम आबादीन, हमारी बहनें जो तशरीफ लाई हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुना। अल्लाह ताला मेरी और आपकी तमाम कोशिशों और ख्वाहिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को बेदार करे और मजबूत करे और अल्लाह ताला इस उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा करे और हमें इत्तेहाद पैदा करने में अल्लाह ताला सबसे आगे हमें उनका लीडर बनाए। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन का इमाम बनाए और हमारी वजह से उम्मत मुसलमान जो है वो मजबूत हो, मुस्तहकम हो और अल्लाह का कलमा बुलंद हो। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।